جناب شہباز شریف صاحب، آج کی تقریب کے میزبان محترم اور میرے بڑے بھائی مسلم لیگ نون کے ببر شہر خواجہ محمد آصف صاحب، اکابرین مسلم لیگ، بھائیوں بہنوں ساتھیوں ہم سفروں، السلام علیکم۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے بھی ویسے تو بہت بار یہاں آنے کا موقع ملا، لیکن ابھی میں بات کر رہا تھا بابی صاحبہ سے، مسز خواجہ آصف سے۔ پچھلی بار جب آیا تو خواجہ صاحب پابند سلاسل تھے اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ہم کچھ ان کے ساتھی سیاسی کارکن یہاں اکٹھے ہوئے، منشا بٹ صاحب اور باقی دوست، پھر یہاں چند ساتھی تھے، ان سے گفتگو کی، میڈیا ٹاک کی، تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ اتنے ظالم ہیں کہ لوگوں کے آباد گھروں کو بھی ویران کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔ لیکن حقیقت ایک اور بھی ہے۔ وہی گھر جہاں کچھ عرصہ پہلے نہ خواجہ صاحب تھے، نہ ان کے صاحبزادے تھے، نہ بھابی صاحبہ تھیں، گھر والے نہیں تھے، ان کو احتساب کے جھوٹے چکر میں پھانسا گیا تھا۔ چند سیاسی کارکن تھے جو ان کے وفادار ہیں۔ آج کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد آپ دیکھیں پھر رونقیں لگی ہوئی ہیں، لوگ جیت کے الحمدللہ بیٹھے ہیں، ساری سیاسی نمائندگی اور قیادت بھی موجود ہے، اور کتنا بڑا یہ اجتماع ہے۔ سبق یہ ہے کہ سیاسی حقیقتوں کو آپ طاقت کے بل پر بدل نہیں سکتے۔ یہ سبق پاکستان میں پہلی بار نہیں ملا، یہ سبق بار بار ملا ہے، لیکن اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے، استفادہ کیا جائے، سمجھ لیا جائے، تو پھر نہ تو زور لگانا پڑے، نہ ڈس آرڈر کریے ہو تو ملک میں، اور ملک کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ چوتھا سال ہے اس حکومت کو، بہت اس پہ بات ہوئی ہے، میں بات تھوڑی اور کروں گا۔ جو کچھ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، ناانصافی اور انتقام اور نالائکی نے کر دیا ہے، ایسی مثال اور ایسی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے بیڈ گورننس بھی کی ہے، مگر موجودہ حکومت کا موٹو ہے نو گورننس۔ گورننس کرنی ہی نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اور اتنی بلند آواز کے ساتھ بولو اور اس طریقے سے بولو، کورس کی شکل میں راگ گانا شروع کر دو، اپنے مخالفین پر حملہ کرو، جو ہماری بات نہ مانے اس کو رگڑ دو، چور بنا دو، کافر بنا دو، ڈاکو بنا دو، کوئی الزام لگا دو اور اپنا چورن بیچتے رہو۔ لیکن یہ جو احتساب کا ڈول ڈالا گیا تھا، یہ اس کے باوجود کہ پاکستان کی عدلیہ پر دباؤ رہا ہے، اور جس عدلیہ کی آزادی کی خاطر ہم نے جیلیں کاٹی تھیں، اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے لانگ مارچ 2 بار کیا تھا، میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایک آزاد سیاسی کارکن ہوں، عدلیہ کی وہ آزادی ملی نہیں۔ ہم نے، وکلاء نے، میڈیا نے، سول سوسائٹی نے، سیاسی جماعتوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جب 2 لانگ مارچ کیے، اور جب ججز بحال ہوئے، جن میں سے کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں تھا، ہمارا خیال تھا کہ اس کے بعد ملک میں ایک نئی صبح روشن ہو گئی ہے، اور اب عدل کا دورہ ہوگا، اور کوئی حکمران، کوئی طاقت عدلیہ کو انڈرمائن نہیں کر سکے گی۔ لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے، اور جو عدلیہ کی آزادی کا خواب تھا، اور جس کے لیے ہم سب جیلوں میں گئے ہیں، میں بھی میاں والی جیل اور بہاولپور جیل کاٹ کے آیا تھا، آج ضرور میں سوچتا ہوں کہ جس آزادی کا خواب ہم نے دیکھا تھا، عدلیہ اس آزادی کو مینٹین کیوں نہیں کر سکی۔ آج حال یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور حسن اقبال کا لایا ہوا سی پیک وہ سرد خانے کی نظر ہو چکا ہے۔ جو پاکستان کے لیے گیم چینجر تھا، اور جو پاکستان کو میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق جو تھا، وہ کہتے تھے کہ معاشی دھماکہ کریں گے، ایٹمی دھماکہ ہم نے کیا تھا، وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی ہے، وہ اس کا ثمر ضائع ہو گیا ہے۔ نہ جانے کتنے سال لگیں گے جو قومی زندگی کے ضائع ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم
کسی کو اس کا احساس ہے یا نہیں ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت جس کو اکثریت ملی نہیں، جسے لوگوں نے 18 کے انتخابات میں اکثریت دی نہیں، اسے دلوائی گئی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ معزز ججز کے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہے، میڈیا پر بھی پابندیاں ہیں، صحافیوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، میڈیا کے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ حالت جنگ میں ہیں، الیکشن کمیشن کو آپ آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، اور سول بیوروکریسی جہاں کوئی دیانتدار ڈوور سرکاری افسر موجود ہے اس کو آپ کہیں لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو غلام چاہیے، آپ کو سول سرونٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ملک میں یہ حالت ہو کہ ایک حکومت جس کے پاس میجورٹی نہ ہو وہ ملک کے تمام ریاست کے ستونوں کے ساتھ وہ حالت جنگ میں آ جائے تو سوچیں اس ریاست کا کیا حال ہوگا۔ آج پاکستان کا وہی حال ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ سیاسی تنازعات کو موجودہ حکومت ہوا دے رہی ہے، بجائے سمیٹنے کے چیزوں کو پیچیدہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو عدم استحکام کی طرف کوئی اور نہیں۔ موجودہ حکومت، اس کے نالائق ایڈوائزر، ان کی نااہلی اور ان کی جھوٹی انا، وہ ان کو جو ہے وہ پاکستان کو ایٹ سٹیک لگا دیا گیا ہے اور عدم استحکام کا شکار کر دیا گیا ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ عملاً ڈس فنکشنل ہو چکی ہے، ملک آرڈیننسز پہ چلایا جا رہا ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جب آپ کے جمہوری ادارے جیسے تیسے موجود ہیں اور وہ کام بظاہر کر رہے ہیں تو آپ ایوان صدر میں آرڈیننس کرتے ہیں آئے روز، اور وہ ہر آرڈیننس آپ آئین اور قانون کے خلاف کرتے ہیں۔ آرڈیننس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی پرویژن کا، جب چاہیں جہاں چاہیں آپ آرڈیننس کر دیں، اس کی ایک خاص سچویشن ہے۔ اور اب وقت آ گیا، میرا خیال ہے کہ اب یہ جو آرڈیننس کر رہے ہیں ان کو عوامی سطح پہ اور عدالتی سطح پہ چیلنج کیا جائے۔ جناب والا، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا گیا تو بدقسمتی سے ملک دولخت ہوا 71 میں، پھر اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا گیا 77 کے اندر تو 11 سال کا مارشل لاء ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا فراڈ ہے جس کے ذریعے آپ ڈے لائٹ رابری کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پہ ایگری نہیں کرتی، تو سٹیک ہولڈر تو ہم ہیں۔ اگر آپ بلڈوز بھی کر لیں گے، اگر آپ جعلی اکثریت کی بنیاد پہ قانون بھی بنا لیں گے، مگر کوئی سیاسی جماعت اس کو تسلیم نہیں کرے گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انتخابات، آنے والے انتخابات روز اول سے کنٹروورشل متنازع ہوں گے، اور جب انتخابات متنازع ہوتے ہیں تو یہ کوئی 50 لاکھ کا ملک نہیں ہے، 22 کروڑ کا ملک ہے، اور 4 فیڈریٹنگ یونٹ ہیں۔ تو آپ سوچیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ خدا نخواستہ ایسا الیکشن ریاست کی بنیادوں کو کمزور نہیں کرے گا بلکہ ہلا دے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں حکمران گروہ سے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے اور اگلا الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کی ریاستی بنیادوں کو داؤ پر نہیں لگائیں۔ اس سے بڑا ظلم کسی بھی قوم اور ملک کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ای وی ایم کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان کا الیکشن کمیشن، جس کے چیف الیکشن کمشنر کا نام حکومت اور اپوزیشن نے مل کے تجویز کیا تھا، اور وہ الیکشن کمیشن 37 آبجیکشن ریز کر چکا ہے، اپوزیشن اس پر آمادہ نہیں ہے، تو آپ کیسے زبردستی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ زبردستی کریں گے تو آپ ایک ایسا منظر دیکھیں گے جو شاید اس سے پہلے کم دیکھا گیا ہوگا۔ میرا یہ مشورہ ہے سیاسی مخالف ہونے کے باوجود کہ آپ ایسا کرنے سے گریز کریں، اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے، ہم نے لاہور میں کہا کام کو ووٹ دو، اس کا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی۔ کام کو ووٹ دو کی جب ہم نے بات کی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کام اس ملک میں کس نے کیا ہے؟ اس ملک میں کام نواز شریف نے کیا ہے، اس ملک میں کام شہباز شریف نے کیا ہے۔ یہ دونوں بھائی جدید پاکستان کے معمار ہیں، اس پہ غور کریں۔ میں تکرار سے کہتا ہوں یہ جدید پاکستان کے معمار ہیں۔ کون سا کام ہے تعمیر و ترقی کا
جو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے نہیں کیا، اس ملک میں انہوں نے موٹر وے کلچر کی بنیاد ڈالی ہے. باقی ساری باتیں ہو گئی ہیں. یہ جو آپ کے ہاتھوں میں سیلولر ٹیکنالوجی ہے، یہ میاں نواز شریف لے کے آئے تھے پاکستان میں. تو مجھے یہ بتائیں ہم ان کے کام کی بنیاد پر ووٹ مانگے تو یہ جرم ہے؟ اور دوسری بات ہے ووٹ کی عزت کی. تو ووٹ کی عزت تو کرنی پڑے گی سب کو. وہ ووٹ کی عزت ان تمام سیاسی جماعتوں کو بھی کرنی ہے جو رگنگ کی کوشش کرتی ہیں. جب کوئی الیکشن رگ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ووٹ کی بے حرمتی کرتا ہے. جب غیر جمہوری طاقتیں مداخلت کرتی ہیں، مارشل لا لگتے ہیں، تو وہ ووٹ کی بے حرمتی ہوتی ہے. جب عدلیہ سے کبھی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے آتے ہیں وہ ووٹ کی بے حرمتی ہوتی ہے. جب میڈیا میں بعض بکاؤ لوگ بیٹھ کر کسی منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازش کرتے ہیں وہ ووٹ کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے ہیں. ہر وہ شخص جو ووٹ کی بے حرمتی کا مرتکب ہوگا وہ ملک کو نقصان پہنچائے گا. ہمیں اپنے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور ووٹ کی حرمت اور اس کے تقدس کو مانے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. کینٹونمنٹ بورڈ کے موجودہ انتخابات میں مرکزی اور صوبائی حکومت نے رگنگ کی کوشش کی، الیکشن خریدنے کی کوشش کی. آپ نے ہیلتھ کارڈ بانٹے، آپ نے انکم سپورٹ پروگرام کے 12 ہزار روپے ہزاروں کی تعداد میں بانٹے. آپ نے الیکشن شیڈول کے بعد 3 سال آپ نے کوئی کام نہیں کیا. آپ نے ڈیولپمنٹ کے بہانے آپ نے سرکاری خزانے کے منہ کھولے. آپ نے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی، ووٹ خریدے. لیکن اہم بات یہ ہے پاکستان کے ریاستی ادارے اس الیکشن میں میرے تجربے کے مطابق امپارشل تھے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان انتخابات میں ہم بھی جیتے، آزاد لوگ بھی جیتے، پی ٹی آئی نے بھی کئی جگہ پہ کامیابی پنجاب سے باہر حاصل کی، اور بھی جماعتوں کو موقع ملا، کسی نے اعتراض نہیں کیا. یہی جمہوریت کا حسن ہے. یہی ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کی عزت کی جائے. اسی کا مطلب ووٹ کی عزت ہے، اور ووٹ کی عزت کی منزل انشاءاللہ تعالی ہم لے کے رہیں گے. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. مجھے یہ ضرور کہنا ہے، آپ دیکھیں یہاں آپ میاں نواز شریف صاحب سے شروع کریں. نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا، ان کی صاحبزادی کو باپ کی موجودگی میں گرفتار کیا، مریم نواز صاحبہ کو. کوئی شرم حیا نہیں آئی اس وقت. شہباز شریف صاحب کو بار بار گرفتار کیا. احسن اقبال صاحب کو گولی کا نشانہ بنایا گیا. یعنی ایمان کے نام پہ آپا نثار فاطمہ جیسی عظیم عالمہ کے صاحبزادے کو ایمان کی بنیاد پر ایکسپلائٹ ہو کے گولی کا نشانہ بنایا گیا، جیل کٹوائی. شاہد خاقان نے جیل کاٹی. رانا ثناء اللہ خان اور میں باتیں کرتے تھے، رانا صاحب کہتے تھے او یار تسی کاروبار کر دے ہو. رانا صاحب گل کر دو. رانا صاحب کہتے تھے تسی یار چھوٹے موٹے کاروبار کر دے ہو، تانوں انہوں نے پھڑ لینا ہے. میں سوچنا ہے مینوں کیویں پھڑن گے. ہم دونوں ایک دن سوچتے رہے کہ ان کو کیسے پکڑیں گے. سمجھ نہ آئے بات کو. ایسا پکڑا کہ اپنا ہی تماشا بن گئے. تو حنیف عباسی صاحب لے لیں، کامران بائیکل، حافظ نعمان، فواد حسن فواد، احد چیمہ. میں کس کس کا نام لوں؟ یعنی ہمارے ساتھی، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی رہ نہ جائے دوست. میاں جاوید لطیف کو گرفتار کیا. ہمارے ساتھیوں کو پابند سلاسل کیا. درجنوں ایسے اراکین اسمبلی ہیں جن کو پکڑا گیا ہے اینٹی کرپشن کے جھوٹے الزامات پہ. کرپشن کا منترا پھٹ چکا ہے، یہ ڈھول پھٹ چکا ہے. دباؤ کے باوجود پاکستان کی عدالتوں نے ایسا فیصلہ دیا ہے کہ جو پڑھنے کے قابل ہے. وہ جو سپریم کورٹ کا میرے مقدمے میں فیصلہ ہے وہ پڑھ کے شرم آ جاتی ہے. ایسی شرم تمام ساتھیوں کے مقدموں کے فیصلے پڑھ کے آتی ہے، مگر شرم آنی چاہیے. اس معاملے کو بند ہونا چاہیے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ حمزہ شہباز نے سب سے زیادہ جیل کاٹی، 18 ماہ کی جیل اور قید تنہائی. اور جو جلا وطنی کاٹ رہے ہیں ہمارے ساتھی، ان کی قربانی ہم سے زیادہ ہے. تو مجھے یہ کہنا ہے مسلم لیگ کی جانب سے کہ ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جانے جہاں اپنے اس شاد سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے. تو یہ ہم اپنے آخری بات، ہم پاکستان کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہیں. ہم نے زندگی میں اپنے بدلے چھوڑے ہیں، ہم اپنے بدلے چھوڑنے کو تیار ہیں. ہم نے تکلیف کاٹ لی، ہم بھلانے کو تیار ہیں ملک کی خاطر، ریاست کے استحکام کی خاطر. لیکن ایک ہماری شرط ہے اور اس سے ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے. آپ پاکستان کو آئین اور قانون کی حکمرانی دیں.
آپ پاکستان کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیں اور پاکستان کے لوگوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے. پاکستان پائندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم شہباز شریف صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون، محترم رانا تنویر صاحب نائب صدر، جناب رانا ثناء اللہ صاحب صدر پنجاب مسلم لیگ، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نائب صدر مسلم لیگ، جناب محترم خواجہ آصف صاحب اور اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور مسلم لیگ نون کے شیروں، سب سے پہلے تو میں سیالکوٹ کے عوام کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں پارٹی کو کامیاب کر کے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ سیالکوٹ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے. اور میں آپ کو اس بات کی بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ کے بیٹے خواجہ محمد آصف نے جس بہادری کے ساتھ اس حکومت کی قید و بند اور انتقامی سیاست کا مقابلہ کیا ہے، اس نے سیالکوٹ کا ہی نہیں، کراچی سے لے کر گلگت تک ہر مسلم لیگ نون کے کارکن کا سر فخر سے بلند کیا. یہ حکومت جب سے آئی ہے اس نے کوشش کی کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر ان کے جذبوں میں، ان کے قدموں میں کوئی لغزش لا سکے. لیکن اس حکومت کی ہر ایسی کوشش، ہر جھوٹا مقدمہ، ہر جیل کے اندر گزرنے والی رات نے ہمارے قدموں میں لغزش نہیں لائی، ہمارے حوصلوں کو اور بلند اور مضبوط کیا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، 2013 سے 18 تک پاکستان کی تاریخ میں مسلم لیگ نون کے دور میں اس ملک کی تاریخی ترقی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں 2008 سے لے کے 18 تک ترقی کا بے مثال عشرہ منایا گیا ہے، اور اس نے اپنے اثرات ہر گاؤں تک، ہر شہر تک، ہر گلی تک اور ہر محلے تک پہنچائے ہیں. آج ہمارے قائد نواز شریف اور جناب شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی اور صوبائی حکومت میں جو مسلم لیگ نون نے خدمت کا معیار قائم کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں سے مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کے خلاف زہر کے ڈرم ہی نہیں پھینکے گئے، بلکہ زہر کے بڑے بڑے ٹینکر لا کے پھینکے گئے ہیں. لیکن پاکستانی قوم نے ہر اس جھوٹ کو مسترد کیا ہے، ہر اس پروپیگنڈے کو مسترد کیا ہے، چونکہ پاکستانی قوم اس جماعت اور اس قیادت کی خدمت کی خود گواہ ہے. اور یہ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، یہ مسلم لیگ نون کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. میرے بھائیوں، یہ عمران خان ہمارے پہ الزام لگاتا ہے، میں نے اسے کئی دفعہ چیلنج کیا ہے کہ الحمدللہ 2013 اور 2018 کے درمیان 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی ہے وفاقی حکومت نے. اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو اس 3200 ارب روپے میں سے 32 پیسے کی ہیرا پھیری سامنے لے کر آؤ، ہم تمہارے قومی مجرم ہوں گے.
یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی ہو، اور یہ وزیر بجلی واٹر اینڈ پاور کی وزارت نے 4 سالوں کے اندر 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر دکھائی ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں 72 سالوں میں بھارت کے اندر 1400 کلومیٹر موٹر وے ہیں، اور ہم نے 3 سالوں کے اندر 2000 کلومیٹر نئی موٹر وے کا جال بچھا کے دکھایا ہے۔ ہم نے لاہور سے ملتان سے سکھر 650 کلومیٹر موٹر وے 3 سالوں کے اندر بنا دی، اور ان نالائکوں سے، ان نااہلوں سے 3 سالوں میں اس موٹر وے کے سروس ایریے جو ہیں وہ چالو نہیں ہو سکے۔ یہ فرق ہوتا ہے قیادت کی اہلیت کا۔ پاکستان میں 4 سالوں کے اندر 29 ارب ڈالر سی پیک کے منصوبے زمین پہ لا کے کھڑے کر دیے، اور 3 سال ہو گئے ہیں $1 کا نیا منصوبہ یہ حکومت سی پیک کا نہیں شروع کرا سکی۔ میرے بھائیوں، یہ کہتے ہیں ہم نے ملک کو بلندی کی طرف گامزن کر دیا ہے۔ آدھا سچ تو پی ٹی آئی بولتی ہے، کیونکہ آج پاکستان میں مہنگائی بلند ترین ہے، آج پاکستان میں غربت بلند ترین ہے، آج پاکستان میں بے روزگاری بلند ترین ہے، آج پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بلند ترین ہے، آج پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل بلند ترین ہے، اور آج پاکستان کے قرضے بھی تاریخ کے بلند ترین ہیں، پاکستان کے بجٹ کا خسارہ بھی بلند ترین ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کرپشن بھی بلند ترین ہے، اور پاکستان کی سفارتی میدان میں بے توقیری اور بے عزتی بھی بلند ترین ہے، اور حکمرانوں کی نااہلی اور نالائکی بھی بلند ترین ہے۔ کون کہتا ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کو بلندیوں پہ نہیں پہنچایا؟ یہ سکور کارڈ جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے، ان سب کے اندر کہ جہاں پستی ہونی چاہیے تھی وہاں بلندی ہے، اور جہاں بلندی ہونی چاہیے تھی وہاں پستی ہے۔ گروتھ ریٹ پاکستان کی معیشت کا پست ترین کر دیا ہے، پاکستان کی ترقی کو پست ترین کر دیا ہے، عوام کی خوشحالی کو پست ترین کر دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آخر میں یہ بات کہہ کے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے جب سیاست شروع کی تھی ہمارے بال سیاہ تھے، آج ہم سفید بالوں کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمارے قائد کی جد و جہد صرف ایک نقطے کے اوپر ہے کہ 72 سالوں سے یہ ملک پٹڑی سے اترا ہوا ہے، حکومتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا، ہندوستان آگے نکل گیا ہے، بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ افغانستان بھی آگے نکل جائے گا۔ ہم نے اگر اپنی نسلوں کو ایک بہتر پاکستان دے کے جانا ہے تو ہم اپنا قرض ایسے اتار سکتے ہیں کہ سب مل کر اس ملک کو آئین کی حکمرانی کے راستے پہ ڈالیں۔ اگر یہ ملک آئین کے اوپر چلے گا تو یہ ملک دنیا کے ہر ملک سے تیزی سے ترقی کرے گا، اور اگر یہ ملک آئین سے روگردانی کرے گا تو جیسے 72 سال ضائع ہوئے ہیں اگلے 100 سال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی کسی سے لڑائی نہیں، مسلم لیگ نون کی کسی سے دوستی نہیں، ہماری لڑائی اور ہماری دوستی کا ایک ہی معیار ہے کہ پاکستان کو آئین پہ چلنا چاہیے۔ یہ ملک آئین پہ چلے گا تو ہم سب ترقی کریں گے، ہم سب خوشحال ہوں گے، اور اگر یہ ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا تو اس ملک میں استحکام نہیں آئے گا،
استحकाम नहीं आएगा तो मईशत नहीं चलेगी, मईशत नहीं चलेगी तो गरीब भी बेहाल होगा, मजदूर और किसान भी बेहाल होगा और मुल्क का दिफा भी बेहाल होगा, क्योंकि आज के दौर में दिफा के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो मुल्क को मजबूत करने का वाहिद तरीका है कि इस मुल्क को इस्तेहकाम दिया जाए, और इस्तेहकाम देने का वाहिद तरीका है कि ये मुल्क आइन पे चले, और आइन पे मुल्क तब चलेगा जब इस मुल्क के अवाम की आवाज को और इस मुल्क के अवाम के वोट को एहतराम दिया जाएगा, और जो क़यादत अवाम की खिदमत करती है उनकी खिदमत को तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी आसिम इकबाल साहब, सदर पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह साहब, बरादर अजीज साद रफीक साहब, बरादर राना तनवीर साहब, अजीजम फताउल्लाह ताज साहब, अजीजम मोहम्मद अनम खान साहब, और बाकी जो अकाबरीन जो हैं स्टेज पे तशरीफ रखते हैं, जिनमें हमारे 9 मुंतखब और उम्मीदवार जो हमारे थे कंट्रोलमेंट बोर्ड के इलेक्शन पे, वो भी स्टेज पे तशरीफ रखते हैं। हमारी बिजनेस कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी स्टेज पे मौजूद है, और बाकी भी अहदेदारान जो हैं मुख्तलिफ ट्रेड कम्युनिटीज के, हमारे अपने अहदेदार, हमारी तंजीमी अहदेदार जैसे यूथ विंग और ज़िला सियालकोट की तंजीम, शहर की तंजीम के अहदेदार यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबको ख़वातीन हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ। आपने मुझे बड़ी इज़्ज़त बख्शी है, मेरी रिहाइशगाह पे लेके आए, तशरीफ़ लेके आए। मेरे लिए ये बड़ा फ़ख्र का मुकाम है, मेरे लिए ये बड़ी इज़्ज़त है कि मियाँ साहब ने परसों अपना इरादा ज़ाहिर किया कि वो सियालकोट में कंट्रोलमेंट बोर्ड की जो हमारी अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई है, उसकी मुबारकबाद ख़ुद आके सियालकोट के रिहायशियों को दें। और ना सिर्फ आज वो ख़ुद यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि तकरीबन सारी क़यादत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियालकोट के वासियों को इस फतह पे मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मेरे लिए ये बड़ी इज़्ज़त का मुकाम है। मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ और कैरियर के अपने जिस हिस्से में हूँ, मैं समझता हूँ कि इस तरह की इज़्ज़त मिलना मेरे लिए सरमाया हयात है। कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इलेक्शन वाले दिन और उसके बाद भी मुबारकबाद के मैसेजेस से मुझे नवाजा। ये सारा कुछ जो है हम सब जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ से लेके
ہر سطح کے اوپر ہم نواز شریف کے ورکر ہیں، اور اس پارٹی کی اساس جو ہے وہ وفا پہ رکھی گئی ہوئی ہے۔ آج جو پارٹی زندہ ہے اور پائندہ ہے وہ فقط اور فقط نواز شریف اور پارٹی کے ساتھ جو وفا ہے اس کی اساس پہ زندہ ہے۔ بڑے پولز ہوتے ہیں، سرویز ہوتے ہیں، ان کے رزلٹ بھی آتے ہیں، لیکن کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن پاکستان کے طول و عرض میں پچھلے 3 سال میں سب سے بڑا سروے ہے اور سب سے فیصلہ کن سروے ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے 28% ووٹ لیے ہیں، موجودہ حکومت نے پی ٹی آئی نے 27% ووٹ لیے ہیں، آزاد امیدواروں نے 22% ووٹ لیے ہیں، پیپلز پارٹی اور ٹی ایل پی دونوں 10 یا 11% کے اوپر کھڑے ہیں۔ ان حالات میں، اس حبس میں، ان حالات میں اس طرح کا رزلٹ آنا اس بات کی نوید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ کو، پاکستان مسلم لیگ کے ووٹروں کو، پاکستان مسلم لیگ کے اور نواز شریف کے وفاداروں کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا آنے والے وقتوں میں بھی۔ ہمارا نصب العین جو ہے اس وقت وہ صرف اور صرف جو ہے ایک شفاف انتخابات ہیں، جس میں پاکستان کی عوام کو رائے کے اظہار کرنے کی آزادی ہو اور ان کی رائے کا احترام ہو، ان کے ووٹ کا احترام ہو۔ یہ الیکشن جو ہے اس بات کا بین ثبوت ہے، شہادت ہے کہ اگر الیکشن شفاف ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی قائد محترم نواز شریف کے سپاہی جو ہے ہر جگہ جیتیں گے، کراچی سے لے کے پشاور تک جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور بات روزے روشن کی طرح یہاں ہو گئی ہے کہ پاکستان کے عوام نے اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈال کے، ہمارے کینڈیڈیٹوں کو ووٹ ڈال کے اس بات کا اعتراف کیا ہے، اس بات کی شہادت اپنے ووٹ کے ذریعے دی ہے کہ جو خدمت نواز شریف اور شہباز شریف نے پچھلی 1 دہائی میں پاکستان کے عوام کی ہے، اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اس ووٹ کے ذریعے اس خدمت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ ہمارا اپنا شہر لے لیں، 90 کی دہائی کے آخر سے لے کے 2018 تک یہاں پہ جتنی خدمت ہوئی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہے۔ آپ موٹر وے لیں، یہ ایک یادگار کنٹریبیوشن ہے نواز شریف کی اس شہر کے لیے، اس ضلع کے لیے، اس شہر کے لیے، اس ضلع کے لیے، جو آنے والے کئی دہائیوں تک، صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ نواز شریف نے یہاں پہ کھڑے ہو کے، اسی مقام پہ کھڑے ہو کے آپ سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ اس نے وفا کیا اور موٹر وے بنائی جو ہے، اور یہ موٹر وے جو ہے اس کا کھاریاں جانا یا دینے جانا یا اس کے بعد اسلام آباد جانا، یہ بھی پلان جو ہے نواز شریف نے دیا، اور اس کا افتتاح جو ہے کینال سٹی میں آپ سب کو پتا ہے نواز شریف نے یہاں پہ آ کے کیا۔ پنجاب میں ساؤتھ سے لے کے ملتان، مظفر گڑھ، صادق آباد سے لے کے اٹک تک جو ترقی کا جال بچھایا گیا، جو ترقی کی منازل طے کی گئی، میاں شہباز شریف نے 90 کی آخری جو دہائی آخری سال تھے اس میں خدمت کا ایک جو سفر جو ہے جس کو سٹارٹ کیا تھا، جس کا بنیاد رکھی گئی تھی، وہ انہوں نے 2 اپنی ٹینیورز میں ایز چیف منسٹر ملک کے طول و عرض میں، نہ صرف پنجاب میں بلکہ دوسرے صوبے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں
کہ شہباز شریف کے دور میں نواز شریف کی قیادت میں جو ترقی جو ہے پنجاب کے صوبے نے کی، آج دیکھیں بجلی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ اس ریٹ پہ ہے جس کے اوپر امیر آدمی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ LNG کے پلانٹ جس طرح ان کی بنیاد رکھی گئی اور جس ماحول کے اندر ایک ایمرجنسی پہ ان کی تکمیل ہوئی، میں اس کا عینی گواہ ہوں، اور جس طرح میاں شہباز شریف نے دن رات محنت کی کہ بجلی جو ہے وہ ہم سرخرو ہو کے الیکشن میں جائیں کہ ہم نے اس ملک کو بجلی سے جو محرومیت تھی وہ ہم نے ختم کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ سارا ملک گواہی دیتا ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں ہماری پارٹی نے ملک کے طول و عرض میں دہشت گردی جو ہے ختم کی، گیس کی شارٹیج جو ہے وہ ختم ہوئی، آج ہر چیز کی شارٹیج ہے، اگر ملتی ہے تو وہ اس کے ریٹ وہ ہیں جس کے اوپر کوئی آدمی ان چیزوں کو، ان اشیاء کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ 112 111 پہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، 172 پہ بھی جو ہے ڈالر آپ کو نہیں، 5 ارب ڈالر جو ہے ڈالر کا پاک روپیز کو، پاکستان کی کرنسی کو سہارا دینے کے لیے مارکیٹ میں پھینکے گئے، لیکن کرنسی جو ہے اسٹیبل نہیں ہے۔ ایک افراتفری کا دور ہے، سیاسی استحکام اور امن جو ہے مفقود ہو چکا ہے۔ پاکستان میں اچھے دن جو لائے گئے، ایک تبدیلی کے چکر میں وہ اچھے دن بھی رفو چکر ہو گئے، اور اب جو ہے دن بدن جس طرف جو ہے ہم جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، حالات اچھے نظر نہیں آ رہے۔ کل نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس رہی، یہ تو کرکٹ کے بہت بڑے ماہر تھے، کرکٹ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے، نیوزی لینڈ والے نے اپنا بوریا بستر پہ انہوں نے کہا پڑھا اس نہیں کھیڈ دے ساڈے ہاتھوں نال دیکھو اسی چلے جے کام۔ 2-3 دن نے جڑا ہے برطانیہ کی ٹیم نے آنا، پتہ نہیں انہوں نے کی فیصلہ کرنا ہے، یا سانو ریڈ تو جڑا ہے ایمبر لیا کے انہیں برچا چھڑنا ہے۔ کوئی ایک محاذ دکھا دیں جس کے اوپر اس حکومت کو کامیابی نصیب ہوئی ہو، اور کوئی ایک محاذ دکھا دیں جس کے اوپر شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ کو قیادت کو جو ہے کامیابی نہ ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، گرمی بھی ہے، میرے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب کا، قائد محترم کا حکم ہے کہ حسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق صاحب بھی آپ سے 2 باتیں کریں گے۔ میں ان باتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ پیغام جو ہے آخر میں دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون قائد محترم نواز شریف کی قیادت میں کل بھی متحد تھی، آج بھی متحد ہے، اور تا ابد جو ہے متحد رہے، تا ابد متحد رہے۔ نواز شریف کے چاہنے والے جو ہیں، وہ نواز شریف کو اس ملک کی ترقی، اس ملک کی عظمت کا نشان سمجھتے ہیں۔ شہباز شریف کو جس طرح اس نے دن رات خدمت کی ہے، دوسرے صوبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اس طرح کا وزیر اعلیٰ ملے۔ یہ اس وقت بھی جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا، اس وقت بھی اور آج بھی پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک اٹل حقیقت بن چکی ہے کہ نشانات خدمت کے، سنگ میل خدمت کے اتنے انمٹ ہیں، اتنے لازوال ہیں
کہ کوئی شخص ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو ترقی بخشے، نیک حکمران بخشے، اور جو ہے تاکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے سکھ کا چین لے سکیں۔ جو ہمارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور جتنا 3 سال میں جو کچھ ہو گیا ہے اسی میں ہماری خلاصی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں دعوت دوں گا برادر محترم چودھری یاسین اقبال صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے جو ہے حاضرین کو جو ہے وہ نوازیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب، محترم جناب احسن اقبال صاحب، محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب، محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، اور میرے دیگر انتہائی قابل احترام ممبران قومی و صوبائی اسمبلی اور سیالکوٹ کے میرے عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں اور نواز شریف کے شہریوں، السلام علیکم۔ آج میں یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں کہ حالیہ کنٹونمنٹ کے انتخابات میں جو آپ نے خواجہ محمد آصف صاحب کی سربراہی میں اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے جو مارکا مارا ہے، میدان مارا ہے، میں آج اپنی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں، خواجہ صاحب کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اور یہ کوئی معمولی مارکا نہیں، یہ کوئی معمولی مارکا نہیں، اس لیے کہ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی ہے۔ اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان الیکشن میں دور دور تک کہیں انٹرفیرنس کا نام و نشان نہیں تھا، کہیں مداخلت کا نشان نہیں تھا، اور وہاں کے رہنے والوں نے خود اپنے ضمیر کے مطابق پورے پاکستان میں ووٹ کاسٹ کیے، اور اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم سے کہ صوبہ پنجاب میں عوام کی اکثریت نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا۔ کیوں؟ یہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سیالکوٹ کے عظیم سپوتوں، سن لو میری بات غور سے کہ ان 3.25 سالوں میں عوام کا ان کا دل بھر چکا ہے،
पंजाबी में कहते हैं कि वो नक्को नक हो गए ने, यानी महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। आज मुझे बताएं कि लोग क्यों ना फिर, अब इधर आप जरा इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओ, लोग मेहरबानी, लोग क्यों ना फिर आज नवाज शरीफ की हुकूमत को याद करें। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कि आज चीनी 108 और 10 रुपए किलो पहुंच गई है, और उस वक्त 2013 से लेके 18 तक चीनी 52 रुपए से ऊपर नहीं गई थी, और आज इन 3.25 सालों में अरबों रुपए की कीमत की चीनी इंपोर्ट की गई है। पहले एक्सपोर्ट की गई और एटीएम मशीनों को अरबों रुपए का डाका डालने की इजाजत दी गई, और फिर आपके सियालकोट के बासियों से बेहतर कौन जानता है कि आप पाकिस्तान का ज़रे मुबादला कमाते हैं, आप फुटबॉल एक्सपोर्ट करते हैं, आप बैट क्रिकेट बैट एक्सपोर्ट करते हैं, आप सर्जिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, और क्या कुछ नहीं आप एक्सपोर्ट करते। वो ज़रे मुबादला किस तरह बर्बाद किया गया इस डाका जनी में, इस 3.25 सालों में। अभी जो यहाँ पर बातें की गई, मैं उनको दोहराए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में वो सेहत कार्ड का इजरा किया गया, उसका क्या नाम था, पीएम हेल्थ कार्ड। आज इनको सिर्फ एक काम इनको आता है कि जहां जहां मुस्लिम लीग नून के मंसूबे बन चुके या चल चुके, उनको जाकर वो तख्तियां उखाड़ते हैं और अपनी तख्तियां लगाते हैं। ये काम इनको आता है। और जहां मंसूबे चल चुके उनको जाके दोबारा जाके उनका इफ्तिताह करते हैं, और फिर जब बाहर जाते हैं तो उनको बताते हैं कि सर ये तो मंसूबा पहले इफ्तिताह हो चुका। अच्छा, तो मुझे इन्होंने बताया क्यों नहीं। ये इसी तरीके से है, ये इसी तरीके से है कि जापान और जर्मनी जो है ये जो है ये ममालिक, ये हमसाया ममालिक हैं। अब बताइए, मैं जब इसको जादू टूना कहता हूँ तो बड़े नाराज़ होते हैं कि तुम जादू टूने का इस्तेमाल क्यों करते हो। फिर मैं जब कहता हूँ कि ये किसी डब्बा पीर ने बात की है, फिर और नाराज़ होते हैं कि डब्बा पीर की बात क्यों करते हो। तो फिर मैं क्या बात करूँ, मैं क्या कहूँ कि इस तरह की फाश गलतियाँ और पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी जो इनके हाथों से हो रही है, आज आसमां भी रो रहा है। आप यकीन करें कि यहाँ पर बैठे होंगे, और ज़ाहिर के ज़मीर के मुताबिक 2018 में इस मजमे में बाज़ लोगों ने, क्यों नहीं, उनका हक है कि शायद इसलिए वोट दिया होगा पीटीआई को कि एक सही तब्दीली आ जाएगी। और किस तरह दिन रात रास्ते मदीना का नाम लिया जाता रहा इन 3.25 सालों में। तो बताएं कि रास्ते मदीना में कोई भूखा सोता था? बताओ मुझे, रास्ते मदीना में कोई भूखा सो सकता था? रास्ते मदीना में कोई नाइंसाफी हो सकती थी? रास्ते मदीना में इस तरह की महंगाई से लोग बेहाल हो सकते थे? दिन रात आप रास्ते मदीना का नाम लेते हैं और अमल उसके 100% उसके खिलाफ। तो फिर क्यों नहीं कि इन कंटोनमेंट बोर्ड में अवाम ने भरपूर आपके खिलाफ यकजुबान वोट दिया है, और आपने गवर्नर हाउस आके मीटिंग्स की कि मुझे ये इलेक्शन मुझे जीतना है, उसके लिए जो कुछ भी आईबी कर सकती है और जो कुछ भी पंजाब हुकूमत कर सकती है वो करे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज 3.25 साल बाद लोग मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत को इसलिए याद करते हैं कि अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी, अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी।
ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین مفت ہوتے تھے اور اعلیٰ قسم کی دوائیاں ملتی تھیں. ہسپتالوں میں علاج ڈائلسس فری ہوتا تھا اور قوم کے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی اعلیٰ تعلیمی قابلیت کی بنا پر لیپ ٹاپس فری ملتے تھے انعام کے طور پر. اور یہ کہتے تھے اس وقت کہ شہباز شریف لیپ ٹاپ دے رہا ہے یہ رشوت کے طور پر. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں ان کو بچوں کو جو کسی یتیم کی بچی ہے, کسی کاروباری کی بیٹی ہے یا کسی تانگے بان کا بیٹا ہے, اگر وہ محنت کرتا ہے اس کے ہاتھ میں اگر میں لیپ ٹاپ نہ دوں تو کیا میں ان کو کلاشنکوف دوں یا ان کو میں کوئی خدا نہ خواستہ کسی اور طرف لگا دوں؟ آج کیا پتا تھا کہ کووڈ آنے والا ہے. آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپس کے ذریعے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپ کے ذریعے میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں لمبی بات نہیں دہرانا چاہتا. میں نے کئی غلطی سے کہہ دیا اور میری جلد بازی کی عادت ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو, مگر جلد بازی کس بات کے لیے؟ کہ پاکستان کی قوم کی حالت بدل جائے. یہاں پر غریب, بے روزگار, یتیم کے اوپر یہ قوم دست شفقت رکھے. اور حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک کے ذریعے اور قربانیوں کے ذریعے جو ملک بنایا تھا, خدا داد ملک پاکستان, وہاں پر اللہ کی حاکمیت ہو اور ہر ایک کو اس کا حق ملے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 74 سال بعد بھی ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ابھی کشکول لیے پھرتے ہیں؟ جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں ایک روپیہ گر جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے, جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے, تو آج تو روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 170 روپے پہ پہنچ گیا. آج بجلی کے بلوں میں آج اور کل بھی پیٹرول بم چلا اور بجلی کا بم چلا, تو پھر کرپٹ کون ہے؟ میں اس بحث پہ جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا, اور جھوٹے وعدے کیے تھے کہ 300 ارب ڈالر میں باہر سے لے کے آؤں گا, اور اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب ڈالر پتہ نہیں کس کے منہ پہ ماریں گے. اور میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, آج دن رات ہم IMF سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں, دن رات نوٹ چھاپ رہے ہیں. کہاں 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا, کہاں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا. ایک نوکری تو دینے کی بات دور کی ہے, آج 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اور گھروں کی بات کر لیں تو اب یہ ایک گھر کے اوپر ایک اینٹ تک نہیں رکھی. آج یقین کر لیں کہ ایک 6 افراد کے گھرانے کے لیے زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے, جینا مشکل ہو چکا ہے, جسم کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے. 30-40 ہزار روپے میں تو جناب آپ کا ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی. کہاں سے بجلی کا بل آئے گا, بیمار ماں کی دوائی کہاں سے آئے گی, اور وہ سلیپر اور ایک بنیان اور پجامہ اور قمیض کہاں سے آئے گی. یہ حالت ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, آپ کو آج ان کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. آپ کو ان کی کرپشن کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. ہمارے ساتھ انہوں نے جو جنگ کی ہے اس کی رویداد خواجہ سعد رفیق نے اور دوسرے ساتھیوں نے بتا دی. خواجہ آصف صاحب ان کی جب جیل یاترا ہوئی تو میں بھی اس وقت وہاں پر ان کا ساتھی تھا, ان کا انتظار کر رہا تھا, دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ جیل نہ آئیں. لیکن شکر ہے کہ وہ ان دنوں آئے جب میں وہاں پر تھا. شدید سردی تھی اور ان کو میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں. پہلی رات حکم آیا اوپر سے اسلام آباد سے کہ خواجہ آصف کو شدید سردی. کس مہینے میں آپ آئے تھے؟
دسمبر میں خواجہ صاحب. خواجہ صاحب جیل نے تھوڑی سی ان کی یادداشت بڑھا دی ہے. یہ دسمبر میں آئے تھے, ضد کر رہے تھے کہ جنوری میں. میں نے کہا نہیں, میں دسمبر میں وہی تھا, آپ دسمبر میں آئے وہاں پہ. تو شدید سردی تھی. حکم آیا کہ ان کو زمین پہ سلانا ہے, زمین پر کوئی گدا ودا نہیں دینا اور کوئی ہیٹر نہیں دینا. اب یہ سن لیں بات, یہ کوئی میں رام کہانی نہیں سنا رہا, میں اس کا خود گواہ ہوں. میرے پاس رات کو یہ مجھے اطلاع ملی کہ خواجہ صاحب کو جناب انہوں نے کہا کہ ہیٹر نہیں دینا. چونکہ میرے کمر میں تکلیف ہے تو میں نے اللہ کے نظام میں میں نے 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھی وہ ربڑ کی, جس میں گرم پانی ڈالتے ہیں. یاد پتہ ہے نا آپ کو, وہ بوڑھے بزرگ, میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں, تو وہ اپنی کمر میں رکھ لیتے ہیں رات کو سوتے وقت. میرے پاس 2 تھے تو میں نے کہا کہ یار اس میں گرم پانی اور ڈالو اور خواجہ صاحب کو کہیں تک پہنچا دو. اللہ بھلا کر اس آدمی کا. خواجہ صاحب کو وہ بوتل گرم پانی کی پہنچی. اس طرح انہوں نے رات بسر کی. یہ اس طرح کا ظلم اور چیرہ دستی اس حکومت نے کی. کاش اتنی کاوشیں یہ مہنگائی کے خلاف کرتی, بے روزگاری کے خلاف کرتی, اس ملک میں بھوک ننگ کے خلاف کرتی, اس ملک کے اندر پیداوار کے حق میں کرتی, تو شاید کچھ لوگ ان کو دعائیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ آج کنٹونمنٹ میں وہیں پر ان کا قبرستان نکال دیا. اور اگلا الیکشن انشاءاللہ اگلا الیکشن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا الیکشن آپ کا ہوگا انشاءاللہ. اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے ہمارا مطالبہ جائز نہیں بلکہ پرزور مطالبہ ہے. مطالبہ نہیں, یہ قوم کا حق ہے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے. اس مرتبہ کوئی جھرلو کو برداشت نہیں کرے گا, اس مرتبہ کوئی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گا. یہ بلے باز اگر ہے تو جا کے میدان میں بلے بازوں کو بلہ چلانا سکھائے. چھوڑے اسلام آباد کے اس پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ اپنی جو تھوڑی بہت آپ نے اپنی عزت بنائی تھی اس کو بھی مٹی میں رول دیا آپ نے. اور آپ نے وہ کام کیے جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایک آنس وزیر اعظم ہوں. آج جائیں پوچھے قوم سے پنجاب کے میدانوں میں, مہران کی وادیوں میں, بلوچستان میں اور KPK میں کہ کس طور وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعتاً عادتاً جلد باز ہوں. میں نے کہہ دیا اپنی وہ آئی میں کہ انشاءاللہ ہم بجلی کے اندھیرے 6 مہینے میں ختم کر دیں گے. جب 6 مہینے گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ بات درست ہے. تو مخاطبوں نے کہا کہ یہ دیکھو شہباز شریف کہہ رہا, کہتا میرا نام بدل دینا. ابھی نام بدلے, مگر اس مالک کا کرم ہے میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, کہ وہ پھر نواز شریف کی قیادت میں رب تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی, ہمیں توفیق عطا کی کہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. اسی طریقے سے اگر ہمیں موقع ملا ہوتا, بڑی بات نہیں کرتا. یہاں پر بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, احسن اقبال ہیں, سعد رفیق ریلوے کے منسٹر رہے, خواجہ صاحب واٹر اینڈ پارک کے منسٹر رہے, اور کچھ دوست یہاں پر موجود نہیں, پنجاب کے رانا ثناء اللہ تھے میرے ساتھی, اور بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اگر یہ موقع, یہ دور جو گزر رہا ہے, یہ اگر PMLN کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگر وہ دیتا اور نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک 4تھی بار, تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ یہ ملک اور راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا, صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہوتا, لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا, بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دن رات کام ہو رہا ہوتا, ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے اور سہولتیں مہیا ہوتی, ان کے لیے بہترین علاج ہوتا.
میں بڑی بات نہیں کرتا. ڈینگی آئی تو آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی سے کس طرح ہم لڑے. یہ کووڈ آیا تھا, یہ کوئی میں کسی کو الزام نہیں دے رہا. کووڈ ایک آیا, ایک آفت تھی اور ہے, لیکن ہم لڑ جاتے ہیں, کووڈ کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں بالکل. لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ دوائیاں خرید سکیں. یہ اپنی عطیات کے اوپر لگے رہے کہ عطیات آئیں, چائنا سے آئیں, فلاں سے آئیں, اور پیسہ جو ہے اے ٹی ایم مشینیں بناتی رہیں, اربوں روپے کھائے جاتے رہیں اور یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے رہیں. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا. ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اس مہنگائی کے خلاف. ہمیں جنگ لڑنی ہوگی, اس کرپٹ حکومت کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہوگی. اور ہمارا مطالبہ ہے عدلیہ سے, تمام آئینی اداروں سے, عدلیہ ہو, چاہے مقننہ ہو, چاہے انتظامیہ ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے کوئی اور ادارہ ہو, کہ ہر صورت اس ملک کو شفاف الیکشن چاہیے, قانون کی حکمرانی چاہیے, سویلین سپریمیسی چاہیے. اگر یہ قوم کو اگر یہ بات ملتی ہے تو میری مفاہمت تو پھر یہی, اور کیا میری مفاہمت ہے. اور بھائی میں نے اگر مفاہمت کی بات جو کی ہے تو جو اغیار جو اس کا مطلب نکالتے ہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں لڈو ملے یا پیڑے ملے یا سیال کوٹ کی کیا ہوتی ہے وہ چم ملی مجھے سیال کوٹ کی, کلا کند, خدا دا یار کلا کند کھانو دل کر دیا بڑا. تو اگر یہ ہوتا ہے تو پوری مسلم لیگ نون الحمدللہ مل کر کام کرے گی. لیکن اگر شفاف الیکشن نہیں ملتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ شفاف الیکشن کے لیے ہر قانونی اور سیاسی سہارا ہم لیں. یہ ہمارا حق ہے, قوم کا حق ہے. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں آخر میں خواجہ محمد آصف صاحب کو ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے اور میاں نواز شریف کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. اور جس ہمت سے انہوں نے جیل تو سب نے ہمت سے کاٹی ہے, مگر انہوں نے جس ہمت سے جیل کاٹی ہے, میں ان کو اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر جناب جو تشریف رکھتے ہیں, جناب عمر شیخ صاحب, جناب عمر راٹھور صاحب, جناب عاطف منیر صاحب, یہ ان کے لیے تالی لگائیں جو جیتے ہیں یہ الیکشن, ان کو بہت بہت مبارکباد. اور ان کے تمام ساتھیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ پریزیڈنٹ, ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میرے بزرگوں, بھائیوں, آخری بات اس شعر سے, یہ تالی لگائیں نا ذرا زور سے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد, نواز شریف زندہ باد. محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب, صدر پاکستان مسلم لیگ نون, محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب, اور سیالکوٹ کے میرے مسلم لیگی بھائیوں, دوستوں, اور کنٹونمنٹ الیکشن سے منتخب ہونے والے معزز ممبران, سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون احسن اقبال صاحب,
ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, राना तनवीर साहब और दीगर कायदीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं सबसे पहले ख्वाजा आसफ साहब को और सियालकोट के आवाम को, सियालकोट की पार्टी के अहदेदारान को, वोटर्स को, जो मुंतखब मेंबरान हैं, उन सब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कंटोनमेंट के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करके एक हवा के ताज़ा झोंके वाली जो है वो आपने बात की है। आप यकीन करें कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद इसकी बड़ी ज़रूरत थी और ये आपने बड़ा एहसान किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, हम सब पे। सियालकोट के दोस्तों ने, लाहौर से, रावलपिंडी से, वाह कैंट से आप दोस्तों ने कमाल कर दिया। और ये गली महल्ले का, नाली का, बिजली के मीटर का, ये इन चीज़ों का इलेक्शन होता है, लेकिन आपने इसमें जिस सियासी शऊर से अपने वोट के हक़ को इस्तेमाल किया, आपने न सिर्फ पार्टी की लाज रखी, पार्टी की इज़्ज़त और मान बढ़ाया, बल्कि आपने इस मौके के ऊपर जिस चीज़ की हमें बड़ी ज़रूरत थी वो आपने जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया। मैं उसके ऊपर आपको दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का बयान और ख़िताब जो है वो तो जमात के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही फरमाएंगे। मैं सिर्फ चंद जुमलों में मुख्तसरन पिछले 8 साल की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2013 से लेके 28 जुलाई 2017 तक और फिर अगस्त 2018 से लेके आज तक आप ये देख लें कि अब ये फ़र्क जो है ये साफ ज़ाहिर हो गया है। अब इसमें कोई अबहाम, कोई मगालता नहीं रहा। 2013 में इस मुल्क के 2 ही मसले थे। हर फर्द की ज़ुबान पे था कि जी इस मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म होनी चाहिए, जो कि उस वक्त 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, और इस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। बातें इस तरह की हो रही थी कि जनाब तालिबान जो हैं, जो दहशतगर्द हैं, बस वो इस्लामाबाद से थोड़े फासले पे हैं। ये 2 मसले हल हो जाएं तो ये मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा। ये हर फर्द ये समझता था और ये सही समझता था। ऐसा ही था कि लोड शेडिंग की वजह से और दहशतगर्दी की वजह से ये मुल्क जो है ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल आगे बढ़ने से रुक गया था। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने, आप सब ने कौम से वादा किया कि आप हमारे ऊपर एतमाद करें, हम इंशाअल्लाह ताला इन दोनों मसलों का जो है वो हल करेंगे। हम इस मुल्क से लोड शेडिंग दूर करेंगे और इस मुल्क से दहशतगर्दी दूर करेंगे। अब आ जाएं आप 28 जुलाई पे, मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। 28 जुलाई को अल्लाह के फजल से इस मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी और इस मुल्क से दहशतगर्दी भी ख़त्म हो चुकी थी। और ये दोनों कारनामे उन 4 सालों में पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत, CTD के क़याम और जद्दोजहद के नतीजे में, और पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ की वलवला गेज़ क़यादत में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है ये टारगेट हासिल किया। और वो दोनों मसले जो इस मुल्क की तरक्की में रुकावट थे, उन दोनों को जो है वो हल कर दिया। और उस वक्त फिर सूरत हाल ये थी कि मुल्क आगे बढ़ने को था, हम तरक्की के रास्ते पे गामजन होने को थे, बल्कि हो चुके थे।
سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، وہ آن گراؤنڈ آ چکا تھا، اور آج تک 2021 تک اس نے مکمل ہونا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں نے یہاں سے باہر نہیں بلکہ باہر سے لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ روزگار کی تلاش کے لیے آنا تھا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ پھر ایک بابا رحمتے آیا، اور اس بابے رحمتے نے آ کے جو ہے وہ یوں بیڑا غرق کیا اور ایسی گندی اور گھٹیا روایات قائم کی کہ وہ ادارہ بھی آج جو ہے انہیں یاد کر کے شرماتا ہے۔ اور پھر 28 جولائی کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ میاں نواز شریف جس کی قیادت میں موٹر ویز سے لے کے بجلی کے کارخانوں تک یہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں، 3200 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ اس ملک میں جو ہے وہ آن گراؤنڈ لگے، وعدے نہیں ہوئے، لگے۔ 3200 ارب روپے میں سے میاں نواز شریف کے خلاف کوئی ایک الزام، کوئی کسی منصوبے کا الزام کہ جی اس میں کوئی کک بیک ہوئی ہے، اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے، اس میں کوئی ریٹس میں جو ہے وہ کمی بیشی جو ہوئی ہے، کوئی ایک الزام جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکا۔ احسن اقبال صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ وزیر منصوبہ بندی تھے، ان کے اوپر وہ ایک اسٹیڈیم جو ہے اسے بنوانے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ جی یہ کیوں بنا دیا گیا ہے، کیوں لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹس کے مواقع دینے کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ 3200 ارب روپے کے منصوبوں میں سے کوئی ایک روپے کا جو ہے وہ الزام نہیں لگا سکا۔ یہ ہے وہ قیادت جس کو دیانت اور امانت کے ساتھ جو ہے پاکستان کے ملک کی ترقی اور اس کو آگے بڑھانے کی بات ہے۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف کو جب کسی الزام میں جو ہے وہ نہیں لا سکے تو اس کے بعد ان کے اوپر الزام کیا لگایا کہ جی ان کے بیٹے کی یہ کمپنی ہے، اس کمپنی میں جو ہے وہ انہوں نے اقامہ لینے کے لیے جو ہے وہ کوئی ملازمت جس طرح سے لوگ کرتے ہیں کہ فرضی طور پہ جو ہے وہ فارم پر کر دیتے ہیں، اس میں سے انہوں نے تنخواہ لینی تھی، تنخواہ انہوں نے لی نہیں ہے، لیکن یہ لے سکتے تھے تو لہٰذا ان کو نااہل قرار دیا جاتا۔ یعنی یہ مذاق ہوئے ہیں اس قوم، اس ملک میں، اس ملک کو ڈبونے کے لیے، اس ملک کو اس حال میں لانے کے لیے جس حال میں یہ آج ہے۔ آج نہ چینی مل رہی ہے، نہ آٹا مل رہا ہے، اور چینی پہلے جو ہے یہ برآمد کروا دیتے ہیں، جب پھر چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر اس کے مطابق بڑھی ہوئی قیمت پہ درآمد کرتے ہیں، جو اے ٹی ایمز ہیں ان کو بھرتے ہیں، اور جو سینکڑوں ارب روپیہ 450 ارب روپیہ عام آدمی کی جیب سے لوٹا ہے انہوں نے صرف چینی کی مد میں۔ آٹے کا جو حال ہے، پیٹرول جو کہتے تھے کہ ہم 47 روپے لیٹر دیں گے، اس کا جو حال ہے، ڈالر کو جو کہتے ہیں کہ 1 روپیہ ڈالر بڑھ جائے، یہی کہتے تھے کہ 1 روپیہ ڈالر بڑھ جائے تو جی اتنے 500 ارب روپے کا جو ہے وہ قوم کے اوپر بوجھ ڈل جاتا ہے۔ اب ان بغیرتوں بے شرموں سے کوئی پوچھے کہ 500 سے ضرب دو، یعنی 111۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا، حالانکہ اس سے بھی کم تھا، کو 8-9 پہ تھا، لیکن چلے آپ 11 سے آپ 70 کا حساب لگا رہے ہیں اور اسے پھر 500 سے ضرب دیں کہ وہ کتنا بنتا ہے۔ پنجاب میں 3100 ارب روپے کے 3150 ارب 3150 ارب روپے کے منصوبے پروجیکٹس جو ہیں میاں محمد شہباز شریف کی سربراہی میں لگے۔ ان کے قلم سے، ان کے دستخطوں سے جو ہے وہ ایک ایک منصوبہ لگا۔ اگر میں اس بات میں جاؤں کہ انہوں نے کس طرح سے بحثیں کر کے، کس طرح سے جو ہے وہ کوئی آدمی، خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اپنے ذاتی کاروبار کے لیے اس قدر بحث مباحثہ جو ہے وہ کرتے نہیں دیکھا۔ جس طرح سے انہوں نے چائنیز اور دوسری کمپنیوں سے ایک ایک روپے پہ بحث کر کے جو ہے کئی ارب کی جو ہے وہ بچت کی، کئی 100 ارب کی بچت کی ان منصوبوں کو لگوانے میں۔
اور یہ بدقسمتی آپ دیکھیں، بدقسمتی دیکھیں کہ جس انسان کی امانت اور دیانت کا یہ معیار ہو کہ ہزاروں ارب روپے کے منصوبے جو ہیں اس کے قلم سے، اس کے اختیار سے جو ہے وہ منظور ہوں، اپروو ہوں اور وہ لگے، اس کے اوپر الزام کیا لگایا کہ جی وہ ایک آشیانہ جو ہے وہ اسکیم بنی تھی، اس میں گورنمنٹ کا کوئی روپیہ نہیں خرچ ہوا، کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بنا دیا گیا، اور پھر ان کے بیٹوں کے کاروبار کو، ان کے بیٹوں کے کاروبار کی ٹرانزیکشنز کو اٹھا کے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس بنایا گیا ہے۔ میں اس اللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں حاضر جان کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم 10 سال میں نے ان کی قیادت میں کام کیا ہے، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن ہم 2 دفعہ 3 دفعہ نہ ملے ہوں۔ خدا کی قسم میں نے 10 سالوں میں ان کو کسی فرد سے، بشمول ان کے بیٹوں کے، بشمول سلمان شہباز کے، میں نے ان کو ایک لفظ کسی اپنے کاروبار کے بارے میں بات کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ جس کا الزام لگایا جا رہا ہے، کبھی بات نہیں کی۔ جب 2013 میں ہمارے پاس گورنمنٹ آئی، اس وقت چینی کی قیمت تھی 48، 50، 51، 52 روپے۔ آپ چیک کر لیں کہ جب 31 مئی 2018 کو میاں شہباز شریف نے بطور پنجاب کے وزیر اعلیٰ چارج چھوڑا ہے، اس وقت جو ہے وہ قیمت کیا تھی؟ حالانکہ ان کے خاندان کی شوگر ملیں تھی، ان کے بیٹوں کا کاروبار تھا۔ خدا کی قسم کسی کو جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے آ کے جو ہے وہ بات کرے۔ میری منتیں کرتے تھے کہ جی ہماری کوئی سفارش کریں۔ دیکھیں سندھ میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے، سندھ میں جو ہے وہ 10 روپے فی من کسانوں کو جو ہے وہ سبسڈی دلوا رہے ہیں، تو آپ بھی جناب وہ جو ہے مل مالکان کو وہ سبسڈی دلوا رہے ہیں کسانوں سے، تو جناب آپ بھی ہمیں جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ دلوا دیں۔ سفارشیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ 10 روپے کیا، 1 روپے 10 پیسے کی سبسڈی نہیں دوں گا شوگر مل والوں، اور ان کو بالکل جو ہے وہ اسی دائرے میں رکھا جس دائرے میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے علاوہ کوئی رکھ نہیں سکتا تھا، اور وہی قیمت جو 2013 میں تھی وہی جو ہے وہ 2018 میں۔ لیکن انتقام کا آپ حال دیکھیں کہ اس انسان نے وعدے کیے کہ جی میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، میں سارے قرضے جو ہے وہ ادا کر دوں گا، میں مہنگائی ختم کر کے پیٹرول 46 روپے لیٹر کر دوں گا، میں ڈالروں کی بارش کروا دوں گا۔ جھوٹے وعدے کر کے، قوم سے فراڈ کر کے، قوم کو دھوکہ دے کے اس نے جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا، اور اس میں اور لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل تھے، اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک ہی کام کیا، اور وہ صرف انتقام ہے۔ اس نے اس ملک کو انتقام کی گھٹیا ترین انتقام کی آگ میں جو ہے اس نے جھونک دیا، اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر فرد کے خلاف انہوں نے مقدمات قائم کیے، اور کیپٹل پنشمنٹ کے جن مقدمات میں سزائے موت ہوتی ہے وہ مقدمات قائم کیے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر کارکن، اس کا ہر عہدیدار، اس کا ہر لیڈر جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور اب اللہ کے فضل سے اب جو ہے یہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا ہے۔ اب ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا ہے، ہم نے جو ہے وہ بدترین انتقام جو ہے وہ ہم نے بھگت لیا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے قدموں میں کوئی لرزش نہ آئی ہے نہ آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے۔ اور کوئی یہ مت سمجھے، میں یہ بات آج واضح کر دوں اس پلیٹ فارم سے
کہ فری اور فیئر الیکشن یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ اس ملک کی ضرورت ہے، یہ ریاست پاکستان کی ضرورت ہے۔ فری اور فیئر الیکشن کے بغیر، ووٹ کو عزت دیے بغیر کسی ملک میں نہ سیاسی استحکام آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے فری اور فیئر الیکشن، ووٹ کی عزت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، اور سیاسی استحکام کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون ہر قیمت پہ فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ حاصل کرے گی۔ اب کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آنے والا الیکشن جو ڈرایا جاتا ہے کہ جی وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں یہ کرے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے کنٹونمنٹ کا الیکشن لڑا، اسی طرح سے الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، ہماری مفاہمت سے مراد کمپرومائز نہیں ہے، فری اور فیئر الیکشن سے کمپرومائز نہیں ہے، اور ہماری مزاحمت سے مراد کوئی وائلنس نہیں ہے۔ ہم ایک سیاسی جمہوری جماعت ہیں، ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ لڑنے کا عہد کر چکے ہیں، اور اس عہد پہ جو ہے وہ قائم رہیں گے۔ کوئی بات سے باعزت راستہ ہمیں دے تو بسم اللہ، ہم اس باعزت راستے پہ چل کے اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم جو فیصلہ کرے وہی فیصلہ جو ہے وہ آگے چلے، اسی فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ یہ ملک جو ہے یہ ووٹ کی طاقت سے، ووٹ کی عزت سے بنا تھا، اسے ووٹ کی طاقت سے چلاؤ، اسے ووٹ کی عزت سے چلاؤ، یہ کسی اور طرح سے جو ہے وہ نہیں چل سکتا، اور ہم بھی جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہماری مفاہمت ہے، اسی لیے ہماری مزاحمت ہے، اسی لیے ہماری جو ہے وہ جدوجہد ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی آنے والا جو الیکشن ہے جو کہ دور نہیں ہے اسے فری اور فیئر جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور آپ کے ووٹوں کی طاقت سے دوبارہ وہ سفر جو میاں شہباز شریف کی قیادت میں اور میاں نواز شریف کی قیادت میں 31 مئی 2018 کو رکا تھا، اسے انشاءاللہ تعالی وہیں سے شروع کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔